میرا نام اصغر خان ایڈوکیٹ ہے. میں یہاں وکالت کرتا ہوں. 1985-86 سے یہاں وکالت کرتا ہوں اور اس سے پہلے علی گڑھ سے میں نے تعلیم حاصل کی, وکالت کی ڈگری لی, اور اب یہاں سب سے خاص کر کرمنل میں میرا خاص فیلڈ ہے. لیکن یہ کہ سارے فیلڈ میں اور پین انڈیا میرا کام ہے, ہندوستان کے سارے کونوں میں, خاص کر جہاں جہاں ہائی کورٹ ہے وہاں ساری جگہ میرا کام ہے. آج ہم یہاں پہ الیکشن کی اس مہم میں شامل ہیں جو سراج قریشی صاحب کا پینل ہے, اور ان کے پینل کے ہیرو جو صدر کی حیثیت سے آ رہے ہیں ان کا نام ڈاکٹر ماجد احمد تالیکوٹی ہے. میرے بہت عزیز دوست ہیں اور ہم ایک لمبے عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور تو یہ جاننا بھی ضروری ہے. اسی لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ میں ان کو جانتا ہوں, ان کی عادت خصلت کو جانتا ہوں, ان کی سوچ کو جانتا ہوں, ان کی ایمانداری کو جانتا ہوں, ان کے وجود کو جانتا ہوں, ان کی طاقت کو جانتا ہوں, ان کے اپروچ کو جانتا ہوں, اسی لیے میں ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں, ورنہ کہنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ یہ الیکشن ہے اور کسی ادارے کے لیے ہے, اس ادارے سے اگر ہم جڑے ہیں یا ادارے کا وہ الیکشن ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, اس کی فلاح اور بقا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. اگر ہم اس کی فلاح اور بقا چاہتے ہیں تو جیسے ابھی کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تالیکوٹی صاحب کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں, جیسا وہ RS سے جڑے ہیں, کوئی کہتا ہے BJP سے جڑے ہیں. اس کا جواب تو میں نے آپ کو دے دیا تھا کہ جب کبھی کوئی, ابھی اپنی تقریر میں شاید آپ نے سن لیا ہوگا کہ جب آپ کوئی قدم اٹھائیں گے تو یہ انعام تو آپ کو ملے گا, یہ انعام تو آپ کی محنت کے سلسلے میں ملے گا, آپ کی ایمانداری کے عوض میں ملے گا, اور جو آپ جد و جہد کر رہے ہیں اس کو بگاڑنے کے لیے یہ انعام ضرور ملے گا. میں آپ کے بیچ میں بول رہا ہوں کہ آپ نے سر سید صاحب کا ذکر کیا, تو آپ کو کیا خوبیاں نظر آئیں جو مجھے اس طرح سے لگا کہ کچھ مشابہت دینے کی کوشش کر رہے تھے, تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے یہی بات کی, چونکہ تالیکوٹی صاحب پچھلی 2 تقریریں میں نے لگاتار ان کی سنی ہیں, دونوں میں انہوں نے ایک چیز ان کا ذکر کیا. میں نے بتایا کہ بھائی میری مجبوری ہے کہ جب سر سید احمد صاحب کا نام میرے کانوں میں گونجتا ہے تو رقت کا عالم طاری ہوتا ہے, میرا رواں کھڑا ہو جاتا ہے, اور میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں. ہمیشہ جب اپنے والدین کے لیے کرتا ہوں تو سر سید احمد صاحب کے لیے کرتا ہوں. وہ قوم کے ایک ایسیٹ سے, اور پوری قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے جو انہوں نے ادارہ ہم لوگوں کو دیا ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک بہت بڑا ایسیٹ ہے. اس کی میں نے مثال اس لیے دی کہ انہوں نے اپنی 2 تقریریں میں نے سنی لگاتار, اس میں انہوں نے کہا کہ صاحب میرے پر لوگ الزام لگا رہے ہیں. وہی میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں, اور سر سید کی میں نے مثال دی کہ الزام تو لوگ لگائیں گے. ان کا ویژن اتنی دور کا تھا, انہوں نے جس وقت اعلان کیا کہ کو ایجوکیشن ہوگی اسی وقت ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا. آج ساری دنیا میں اور سارے لوگ کو ایجوکیشن کو اہمیت دے رہے ہیں, لیکن یہ کہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا. اس کفر کے فتوے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ویژن کو چینج نہیں کیا, اپنے قدم کو چینج نہیں کیا, اپنی سوچ کو چینج نہیں کیا, اپنے آپ کو نہیں بدلا, اپنے کسی عمل کو نہیں بدلا, بلکہ جس راہ پہ وہ چل رہے تھے انہوں نے یہ ضرور سوچا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. جب انہوں نے یہ مان لیا کہ میں صحیح راہ حق پر ہوں تو پھر وہ نکل گئے. کوئی کچھ بھی کرتا رہے, چاہے وہی جو میں نے آپ سے بات کہی, چاہے ان کی جھولی میں مٹی ڈالے یا گلے میں ان کے جوتوں کا ہار ڈالے یا ان سے ناچنے کے لیے کہے, سب باتوں کے لیے تیار رہتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا. میں اس کی ایک مثال اور بھی آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ گاندھی جی جب جامعہ میں آئے, ایک سن مجھے دھیان نہیں آ رہی ہے, تو کسی نے گاندھی جی کے کان میں کہا کہ مدن موہن مالویہ جو ہے بنارس یونیورسٹی کا نام لے کر بنارس یونیورسٹی بنا کر بڑے پیسے کھا رہا ہے, پیسے اپنی جیب میں ڈالا اور پیسے کھا رہا ہے. تو گاندھی جی نے ایک بڑا اچھا اور سمپل سادہ چھوٹا سا جواب دیا تھا کہ بھائی آپ بھی کوئی ایسا کام کرو اور پیسے آپ بھی کما لو اور کھا لو. کام تو ایسا کرو, کام ایسا کرو گے نہیں اور صرف الزام تراشی کرو گے تو الزام تراشی سے سارے کام نہیں چلے گا. اب سوال یہی ہے کہ چونکہ ادارے کی فلاح اور بقا کے لیے ہم بات کر رہے ہیں, تو جو اب تک سراج قریشی صاحب نے کر کے دکھایا, میں نے ابھی آپ سے اپنی تقریر میں بھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ 1929 کا اینگلو انڈین اسکول جو سر سید احمد خان نے بنایا وہاں تک لا کے چھوڑ دیا ہے سرتاج صاحب نے. چونکہ ہم نے اس کو گڈھے کی شکل میں 1980s لاسٹ میں دیکھا تھا, وہاں سر سید ڈنر ہوا کرتا تھا, ہم جایا کرتے ڈنر میں, بڑے اچھولتے کودتے, کہیں پینٹ گرتی تھی, کہیں پیر مڑتا تھا, لیکن آج اس کو جو انہوں نے شیپ دے دیا وہ واقعی قابل تعریف ہے, قابل فخر ہے, قابل عزت ہے. تو اس کے بعد اب ڈاکٹر تالیکوٹی صاحب کو چیک کرنا ہے, اور میں ان پہ یقین اور بھروسہ یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں وہ صدر بنیں گے, اور جو کام سراج قریشی صاحب نے اس
گڈھے والی زمین کو، بنجر زمین کو آج اس شکل میں لے آئے کہ وہ میں اس کی مثال ایک 1929 کے اینگلو انڈین اسکول سے علی گڑھ کے دے سکتا ہوں. اس اسکول سے لے کر انشاءاللہ تعالی ماجد تالیکوٹی صاحب اس کو یونیورسٹی کی شکل میں لے کے جائیں گے. ایسا میرا یقین ہے اور ایسا میرا ماننا ہے. کن الفاظوں میں آپ ممبر سے اپیل کرنا چاہیں گے سراج الدین قریشی پینل کے لیے؟ جب بھی اپنے کسی لیڈر کو چننے نکلیں آپ تو اپنی اس عقل کا ضرور استعمال کر لیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو الگ سے دے کر بھیجا ہے، جس کی وجہ سے آپ اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں. یوں تو تمام دنیا میں چرند پرند حیوانات نباتات سب چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، احساس کرتے ہیں، پن جبو دو تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ساری چیزوں کا احساس کرتے ہیں، ہر چیز کا. اور لیکن ایک وجہ سے، صرف ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں آپ کو سب کو اب اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوق سے الگ کر دیا، جدا کر دیا، اور وہ وجہ ہے صرف اور صرف عقل سلیم. بس اس عقل سلیم کا استعمال کر لیں اور اپنے ووٹ کا کاسٹ کریں. اللہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا. ہمارا یقین کسی میں نہیں، نہ انسانوں میں، نہ دیگر لوگوں میں، نہ دیگر مخلوق میں، کسی میں نہیں. ہمارا اللہ میں یقین ہے. اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا.